بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ یہ آیت قربانی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں بھی اسی وسعت کا اظہار ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے گوشت نہیں پہنچے، ترجمہ اس کا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کے پاس تمہاری قربانیوں کے خون نہیں پہنچتے۔ یہ تو چیزیں زمین پہ رہ جاتی ہیں، گوشت کوئی تم نے کھا لیا، کوئی تقسیم کر لیا، اور خون وہ زمین پہ بہہ گیا، اسے جانور چاٹ گئے یا زمین چوس گئی۔ یہ چیزیں اللہ کے پاس نہیں جاتی۔ اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے پاس تقویٰ جاتا ہے، اور تقویٰ کہاں؟ ایک دوسری حدیث میں فرمایا التقویٰ ہا ہونا، فرمایا تقویٰ یہاں ہے دل میں۔ اللہ کے پاس تو دل کی حالت جاتی ہے، کس حالت کے ساتھ یہ قربانی کر رہا ہے۔ ایک غریب آدمی وہ 10,000 کا جانور لے کر ذبح کرے، اس کے دل میں تقویٰ ہو، وہ 1000 گنا افضل ہے اس آدمی سے جو 1,00,000 2 لاکھ روپیہ کی قربانی لے کر اسے ذبح کرے لیکن دل میں ریاکاری ہو۔ جیسے ہم آج کل کرتے ہیں، قربانی کا جانور لینے کے بعد لوگوں کو بتاتے بھی پھرتے ہیں، میں نے اتنے کا لیا بھائی، میں نے اتنے کا لیا۔ کیوں؟ کیا بتانا چاہتے ہو تم سے بڑے بڑے موجود ہیں اس سے مہنگے لینے والے، تم کیا بتاتے ہو لوگوں کو؟ میں جی اتنے 1000 کا لیا، میں نے اتنے لاکھ کا لیا۔ یہ تمہارے اللہ کو پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے، اوروں کو کیوں بتاتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اس نے لوگوں کو بتانے کے لیے مہنگا لیا ہے۔ اسی طرح جانور کو گھماتے پھرنا تاکہ لوگ دیکھیں اور پوچھیں بھئی کتنے کا لیا ہے۔ یہ خواہش بھی بری ہے۔ آپ نے لے لیا، اللہ کے لیے لیا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بس انہیں کہیں بھائی جتنے کا آگے اللہ قبول کرے، بس یہ جواب ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، قربانی کو گوشت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، قربانی کو اللہ کے لیے۔ یاد رکھیے، قربانی کو جو چیز اللہ کو پہنچنی ہے رضا، جو چیز اللہ کو پہنچنی ہے ہمارا تقویٰ، اس کے مطابق قربانی ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اچھا گوشت جو ہے نا وہ اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اچھا گوشت، یہ پوٹھ کا گوشت ہے، یہ سینے کا گوشت ہے، اس کو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں۔ یہ پسلیوں والا گوشت ہے، اس کو اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، اور چربی، چھیچھڑے، سوف وہ غریبوں کو دینے کے لیے الگ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے اس نے اللہ کے لیے قربانی نہیں کی، اس نے قربانی اپنے کھانے کے لیے کی ہے۔ سب گوشت اکٹھا رکھیں، سارا گوشت اکٹھا، صفائی کرنی ہے تو اکٹھے کی کریں، نہیں تو اسی طرح رہنے دیں، خود بھی اسی میں سے لے کر رکھیں اور جو آئے اس کو بھی اسی سے دیں۔ یہ نہیں کہ چن کر جو کھانے کے قابل نہیں وہ اس کو دے دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو قربانی اللہ کے لیے نہیں ہوگی، ہمارے اپنے لیے۔
ایک اور بات مختصر طور پر، ہم بسا اوقات ضرورت سے زیادہ فریجوں میں رکھ لیتے ہیں جو بعد میں کبھی ضائع بھی ہو جاتا ہے، پھینکنا پڑتا ہے۔ بجلی نہ آئے، مثلا بجلی نہ آئے تو کیا کریں گے؟ آپ دیکھا ہی ہے بجلی کا حال اس سے پہلے کیسی قیامت برپا رہی ہے۔ اگر بجلی کا یہ حال بعد میں بھی ہو بالفرض تو سب گوشت تباہ ہو جائے گا، اس کو پھینکنا پڑے گا، کیا فائدہ؟ آپ نے رکھ لیا ہے، مناسب رکھیں، رکھ لیا ہے مناسب رکھیں، ایسا نہ ہو جتنا تقسیم کیا ہے اس سے زیادہ رکھ لیں۔ یاد رکھیں اللہ نے دو مصرف بیان فرمایا، کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود کھاؤ اور فقراء کو کھلاؤ، بس دو ہی مصرف ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے رکھنا چاہیں تو نصف رکھ لیں، زیادہ سے زیادہ، ورنہ عام لوگ تو تیسرا حصہ کے کہتے ہیں، لیکن قرآن کی شاید سے کوئی استدلال کرے تو کر سکتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو اچھی چیز دیں، ناقابل استعمال چیز نہ دیں دوسروں کو، جس کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے کسی کے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ پھر اگر کوئی سائل آ جائے، آپ نے فریج میں رکھا ہوا ہے تو اس کو دینا فرض ہے، خواہ تمہارے پاس بچے یا نہ بچے، یاد رکھیں، کیونکہ سائل کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا سائل کا حق ہے، اسے ضرور دیں، تمہارے لیے بچ جائے 100 بسم اللہ، نہ بچے کوئی بات نہیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ قربانی کا طریقہ تو اس سے پہلے آپ سنتے ہی رہے ہیں، لیکن تبرک کے طور پر کہ یہ دعائیں جو ہیں نا ہمارے دل میں تقوی پیدا کرتی ہیں۔ اب میں وہ دعا سنا دیتا ہوں جو اللہ کے رسول ذبح کرتے وقت پڑھتے تھے، جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے، یہ ہماری مسجد قبلہ رخ سمجھ لیں، لیکن ہماری گلیاں قبلہ رخ نہیں ہیں، وہاں ٹیڑھا کرنا پڑے گا اسے۔ قبلہ رخ لٹائیں، خود بھی قبلہ رخ ہوں، تیز چھری اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور پھر کہیں قبلہ رخ ہو کر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا یا علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین یا وما کان من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دعا پڑھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ میں صرف اور صرف اس اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر رہا ہوں، اکیلا جانور کا ہی نہیں، اپنا چہرہ کر رہا ہوں، جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا اور میں کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا اس کے علاوہ۔ یہ حنیف کا معنی ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میری ہر عبادت، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں جب جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہم منک ولک، یا اللہ یہ جانور تیرے پاس سے آیا، تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں، اس کو قبول کر میری طرف سے۔ آپ کہتے تھے میری طرف سے، میرے اہل بیت کی طرف سے، اور بعض روایات میں ہے میری طرف سے اور امت محمد کی طرف سے۔ ہم کہیں گے یا اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے۔ اگر والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو کہیں یا اللہ میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے یہ قربانی قبول و منظور فرما۔ یہ انتہائی مخلصانہ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ تیز چھری اس کے گردن پہ یک بارگی چلا دیں، یک بارگی چلائیں، یہ نہ ہو کہ اس کو تکلیف دیں۔ یک بارگی چلانے کے بعد سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک اس کا سارا خون نہیں نکل جاتا اس وقت تک اس کا منکا نہیں توڑیں، اور اس وقت تک اس کا نخاع، یعنی یہ جو حرام مغز کی ایک پٹھا ہوتا ہے ہڈی کے اندر، ریڑھ کی ہڈی میں، وہ نہ توڑیں۔ وہ اگر اپنے چھری کے ساتھ نکال کے کاٹ دیا تو وہ تو وقت سے پہلے مر جائے گا، خون گوشت میں شامل ہو جائے گا، اس کا ذائقہ بھی نہیں رہے گا، ویسے بھی وہ پلید ہو جائے گا۔ یہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ بسا اوقات قصاب حضرات وہ جلد بازی کر جاتے ہیں، انہیں جلد بازی نہ کرنے دیں۔
جب تک اچھی طرح جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا اس وقت تک کھڑے رہیں ہاتھ میں چھری پکڑ کر، ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد اگلا معاملہ قصاب کا ہے، وہ بڑی خوشی سے وہ کرے۔ اتنا کام خود کرنا ہے۔ عید کا موقع یقیناً دعا کا بھی موقع ہے، ویسے تو ہر موقع ہی دعا کا، نماز بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں یہ بھی دعا کا موقع ہے، ورنہ اکیلے اکیلے گھر پڑھ لیتے، اکیلے اکیلے گھر پڑھ لیتے، نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں پڑھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ مسجد میں دعا اکٹھے ہوگی، نماز بھی اکٹھے، دعا بھی اکٹھے، اور یہی فائدہ ہے عید وغیرہ میں، یہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا یہاں بھی دعا یہ ضروری ہے، دعا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر بھی آپ نے دعائیں کی، اجتماعی دعائیں، یعنی جو خطبہ دیا نا اس میں دعائیں کی، اس کے علاوہ بھی کرتے رہے شام تک۔ ہم دعا ضرور کیا کریں، ضرور کیا کریں۔ بعض لوگوں کو دعا سے کچھ نفرت ہے، سمجھ نہیں ان کو، بچے ہیں، دعا سے کچھ نفرت سی ہے ان کو، یہ اکیلے نہیں کر سکتے، اکٹھے نہیں کر سکتے، فلاں وہ جیسے کرنی اللہ کے بندے کرو تو صحیح، کیوں لوگوں کو تم نے فتنہ میں ڈالا ہوا ہے؟ نہیں اکٹھی کرنی، اکیلے کر لو، کرو تو صحیح۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اکیلے بھی نہیں کرتے، اکٹھے کو تو ویسے وہ جائز نہیں سمجھتے۔ خیر یہ دعا کا موقع ہے، آئیے ہم دعا کریں اپنی ضروریات کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ منحوس لمحات ہم سے ختم فرمائے جن کو آج کرونا کے نام پہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ بیت اللہ وہ خالی ہو گیا ہے، وہ کوئی یہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہے۔ جب میچ ہوتے ہیں سب اکٹھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، وہاں نہیں کہتے کہ اکیلے ہو جاؤ، یا ماسک پہنو، 6 فٹ کا فاصلہ رکھو، وہاں سب جائز ہے۔ لیکن جب حج کا موقع آ جائے، نماز پڑھنے کا موقع آ جائے، پھر 6 فٹ کے فاصلے پہ ہو جاؤ، 6 فٹ کے فاصلے پہ ہو جاؤ۔ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے 6 فٹ کے فاصلے پہ ہو جانا تھا نا، وہاں بھی تو بیماری لگ سکتی تھی ماں سے، ماں بیمار تھی اس وقت۔ نہ میرے بھائی، عبادت میں اکٹھے رہیں، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ لیکن کہتے ہیں کون کہے بادشاہ کو یا بادشاہ کی بیگم کو پنجابی کی اپنا گاٹا، بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بس ہم مجبور ہیں۔ اتنا وسیع میدان عرفات کا، وہاں چند لوگ اکیلے اکیلے پھرتے ہیں، چند لوگ، رونا آتا ہے دیکھ کر، جنہوں نے پہلی رونقیں دیکھی ہیں ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس بات سے۔ اور یہ ہے کرونا کی لہر نمبر 1، لہر نمبر 2، لہر نمبر 3، لہر نمبر 4 تک تو آ گئی ہیں، اللہ جانے آگے کتنی آئیں گی اور کیا کریں گے۔ بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں جی اپنی حفاظت کریں۔ او بھائی، میں نے کیا حفاظت کرنی، میری حفاظت تو اللہ کرے گا۔ بھائی اللہ حفاظت کرے گا، میں کیا حفاظت کر سکتا ہوں؟ کس چیز سے بچ سکتا ہوں؟ حادثے سے بچ سکتا ہوں، بیماری سے بچ سکتا ہوں کہ میں لوگوں سے کہوں مجھے نہ ملو، دور دور سے سلام کرو؟ نہ میرے بھائی، ہم تو اس طرح ملیں گے جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 7 سال اوپر ہو چکی ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہے گا بلا لے گا۔ ہماری تو دعا یہ ہے، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ یا اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب مرنا بہتر ہو جائے ضرور مار لے۔ ہماری تو یہ دعا ہے، کوئی ضرورت نہیں ان فالتو چیزوں کی، محبت جس سے ختم ہوتی ہو۔ اللہ تعالی ہم میں محبت و الفت پیدا